نبی کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ فرماتی ہیں جب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے ابا جان کی صلب پاک میں سے میرے شکم میں آ گیا تھا، میرے رحم میں آ گیا تھا، تو میرے سامنے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سمجھ گئی کہ فرشتوں کی آواز ہے، اور میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کہ جس وقت میرے پیٹ میں نور محمدی جلوہ گر ہوا، اس دن سے اگر میں ننگے پاؤں چلتی تھی، کوئی کنکر یا پتھر یا کانٹا اگر چبھتا تھا، میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے تو وہ چبھتا نہیں تھا بلکہ موم بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بولے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، ذرا پیار سے بولو میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ زین العابدین بھائی سے پوچھو کیا آقا کے نور کا صدقہ ان کے گھر میں نہیں آیا؟ جی پوچھو ان سے، میں بہت قریب سے جانتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو نہیں، کیا کہتے ان ہیں؟ علماء کو سب کو معلوم، اور یہی وجہ ہے۔ اور پتہ نہیں اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے، حضرت یہ قاری شمس الحسن صاحب بیٹھے ہوئے، جب یہ فون کرتے تو وہی تاریخ میری خالی ہوتی، ہمارے حضرت علامہ جمیل صاحب، جبکہ ادھر اور ادھر ڈائری آپ نے دیکھی پوری، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، مطلب ادھر ادھر کی تاریخ خالی نہیں رہتی مگر وہی تاریخ۔ تو مطلب کیا ہے، اگر سرکار جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ سب کچھ نبی کے صدقے میں بنا۔ ہمیں اولاد ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، بیٹیاں بیٹے ملے تو نبی کے صدقے میں، اور صحابہ کا یہی ایمان تھا، کہتے بھی تھے اگر آقا نہ ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ پر قربان آقا، جو کچھ ہمیں ملا وہ آپ کے صدقے میں ملا۔ بے شک حق ہے۔ اور مانگنے کا یہ انداز ہوتا تھا، بات دیکھنا بڑی پیاری آ رہی، مانگنے کا یہ انداز ہوتا تھا، پیچھے دشمن ہے، ساتھ میں ابو بکر صدیق ہے، اور میرے نبی ہیں، ان دشمنوں نے مشن بنا لیا نبی کو قتل کر دیا جائے، نبی کو مار دیا جائے، مگر کیا پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے نبی نے ہجرت فرما لی، لوگ دشمن پیچھے تھے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اب غار ثور میں چھپنے کے لیے جا رہے، ساتھ میں تیسرا کوئی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور میرے نبی ہیں۔ پہاڑی بہت اونچی ہے، حاجی لوگوں سے پوچھو آج کے دور میں پانی پینا پڑ جاتا ہے، اتنی چڑھائی ہے، مگر ذرا سنو جا رہے ہیں، آقا بھی ہے اور میرے نبی بھی ہے۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کو دیکھ کر کے کہنے لگے آقا ذرا ٹھہر جائے، قف الہنا، یہ میرے جملے ہیں عربی بنا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کا قول و سمجھنا، مفہوم عربی بنا رہا ہوں، آقا قف الہنا، اے آقا آپ ہی آپ پر ٹھہر جائے، مانگنے کا کیا انداز رہا ہوگا۔ میرے نبی بولے ابو بکر پیچھے دشمن ہے،
تم یہاں کیوں روک رہے ہو؟ آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، آقا آج ابو بکر مانگنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرنا چاہتا بولو؟ نبی بولے ابو بکر ادھر دشمن آ رہا ہے، تمہیں مانگنے کا یہی وقت؟ یہ کہہ سکتے تھے ابو بکر یہ وقت؟ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ سکتے تھے جلدی چلو، مگر میرے نبی کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق، جن کو نبی نے دنیا ہی میں بشارت جنت کی دے دی تھی، اللہ ابو بکر صدیق کہہ رہے آقا تب قدم بڑھاؤں گا، آقا مانگنا چاہتا ہوں، یہ وہ دربار ہے جو یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آقا سب کچھ ہمیں آپ کے صدقے میں ملا۔ یہ جملے ابو بکر صدیق کے تھے، ہمیں زبان ملی تو آپ کے صدقے میں، آنکھیں ملی تو آپ کے صدقے میں، کان ملے تو آپ کے صدقے میں، منہ ملا تو آپ کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی یوں کر دی تھی، دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے۔ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ کہہ رہے آقا مانگنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ پیچھے دشمن ہے، دشمن آقا کو قتل کرنے کے در پہ آ رہے، سازش بنا لی ہے، دشمن پیچھا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا نہیں ابو بکر تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، نبی نے یہ نہیں کہا مجھ سے مت مانگو، نہیں لفظ نہیں فرمایا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے نبی فرمانے لگے ابو بکر جب تم پیار میں آ گئے ہو تو میں بھی آقا سخی ہوں، مانگ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ وہ بچہ خود پیسے دینے کے لیے آیا جن کا نام سعید ہے، اللہ اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، اس کو دین کا سپاہی بنائے، آمین، نبی کا پکا سچا غلام بنائے، اہل بیت اطہار کا عاشق بنائے۔ آمین۔ ابو بکر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بولو دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ تمہارا نظریہ تھا، جی تم روتے ہوئے جاتے ہو حضرت کاروبار نہیں چل رہا، دعا کر دیو، روتے ہوئے جاتے حضرت کاروبار نہیں چل رہا، بڑا پریشان ہوں، بڑا نقصان ہو گیا، پتہ نہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں کام بنی نہیں رہا، حضرت دعا کر دو، بڑی دور سے آیا ہوں، نام سن کے آیا ہوں، جی سمجھے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور یہ نہیں کہتا حضور دعا کر دو میرے گناہ اللہ معاف کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ جی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں ہوتے یہ کہتا ہوا، مگر ابو بکر صدیق کہہ رہے آقا سوڑے آقا پیارے آقا مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بولے ابو بکر مانگو جلدی کرو دشمن آ رہے ہیں۔ ارے کیا یاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، کیا سمجھا تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے دوست کو دھکا مار کے بھاگ جاتے، کہتے لے مر۔ تمہارا عالم یہ ہے اگر دو دوست کھانا کھانے جائے تو پہلے پلیٹ لے کے کھانا کھا کر اس سے بولا تو نے ابھی تک نہیں کھائی ہے، یہ دوستی کا حق نبھا رہا۔ مگر ذرا سنو پیارے، ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ
بارگاہ سے خالی نہیں گیا، آقا مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرمانے لگے ابو بکر صدیق مانگو، مگر کیا مانگا؟ یہ نہیں کہا مجھے دولت مل جائے، روپیہ مل جائے، پیسہ مل جائے۔ کہنے لگے آقا آپ کے پاؤں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اے پیارے آقا مجھے تکلیف ہوتی ہے، سوڑے آقا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آقا آپ ان پتھروں پہ چل رہے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے پاؤں میں پتھر لگ لگ کے خون نکلنے لگا۔ آقا ابو بکر کے ہوتے ہوئے میری سانس کا ایک ایک لمحہ اگر آپ کے قدموں پہ لگ جائے تو میں اپنی سعادت مندی سمجھوں گا۔ اے آقا آقا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، آقا دامن پھیلا کے جو مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے آقا آپ قدم آگے نہ بڑھائیں۔ ابو بکر صدیق کے موڈھے ابھی حاضر ہے، آقا میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ بہت خوب۔ میرے نبی چپ، ابو بکر آقا منع مت کرنا، آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آقا میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے۔ اکیلے پتھریلے اس پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیسے چڑھیں گے پھر اتنا وزن لے کر کے؟ مگر ابو بکر صدیق کو پتا تھا اگر آقا میرے کاندھوں پہ بیٹھ گئے تو پھر میں نہیں چلوں گا، آقا مجھے لے کر کے چلیں گے۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ برکت فرمائے، آقا مجھے لے کر کے چلیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں گرا دوں گا، کیا ہوگا، بس آقا بیٹھ جائے۔ پھر آقا جانے اور راستہ جانے، ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا بیٹھ جائے۔ میرے نبی نے دل نہیں توڑا، کاندھوں پہ بیٹھ گئے۔ یہ بھی نہیں کہا ابو بکر تو کیا مجھے مارنے کے چکر میں ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ میرے نبی ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ بیٹھ گئے۔ اب ابو بکر صدیق وسط میں چل رہے، جھومتے ہوئے چل رہے، آقا کے تلووں کا بوسہ دے رہے، پیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پیار سے سر پہ ہاتھ رگڑ رہے، کہہ رہے ابو بکر کیا کر رہے، کیا کر رہے؟ اب وقت میں آ کر کے ابو بکر صدیق نے ہاتھ چھوڑ دیے اور چلتے چلے جا رہے۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا جیسے میں پلین زمین پہ چڑھ رہا ہوں۔ اب ابو بکر میرے نبی کو نہیں سنبھال رہے ہیں بلکہ میرے نبی ابو بکر کو سنبھال رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی یہ پاؤں لیا اپنے سینے سے رگڑ لیا، کبھی نبی کا یہ پاؤں لیا سینے سے رگڑ لیا اور چوم لیا۔ میرے نبی کہنے لگے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے آقا معراج کر رہا ہوں۔ معراج کا کیسی معراج ہے؟ ابو بکر صدیق بولے آقا میں اپنی معراج کر رہا ہوں، اس لیے آقا یہی قدم ہے جب پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کی معراج، دوسرے پر گئے تو دوسرے کی معراج، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر گئے آقا اس کی معراج آقا آج میرے ہوٹوں تک پہنچ گئے تو ابو بکر کے ہوٹوں کی معراج آقا آپ کے قدموں تک آنا ابو بکر کی معراج ہے اور آپ کا قرب خاص میں جانا آپ کی معراج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب ذرا سنو میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لے آئے۔ اللہ نہ تمہیں توفیق دینا، میری بہنیں اگر پردے کی آڑ سے سن نہیں ہو تو سن لیں۔ روزانہ جو بھی کھانا بنے
اگر ہو سکے تو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں، 3 دن میں 4 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیں، اور کرنے کے بعد جب وہ شب آئے نا آقا کی جو پیدائش، جو صبح صادق کا وقت تھا، اس پوری رات میں عشاء کے بعد یہ پڑھتے پڑھتے درود تاج پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، نفل پڑھے، آقا پہ درود پڑھے، گھر میں مصلی بچھا کے صلاۃ و سلام پڑھے، اور جب سحر کا وقت آ جائے نا، وہی ٹائم صبح صادق کا وقت آئے، بس کوئی ہے نہیں وہاں پہ غیر مرد، اپنا دوپٹہ پھیلا کر کے مانگ لے، اپنا آنچل پھیلا کے مانگ لے، مولا تو اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے، مولا محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے بچوں کو اچھا کر دے، مولا اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے شوہر کا کام کاج اچھا کر دے، اپنے محبوب کی پیدائش کے صدقے میں میرے مرض کو دور کر دے۔ جاؤ، میرا دعویٰ ہے نبی کی پیدائش کے صدقے میں لوگوں کو ولایت، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں کو ولایت مل گئی ہے، ولایت نبی کی پیدائش کے صدقے میں۔ اللہ اللہ، سب کچھ نبی کی پیدائش کے صدقے میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ عورتیں اگر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کی گود بھر جائے گی، اور عہد کر لیں کہ میں بھی انشاءاللہ نبی کا ذکر کراؤں گی، یا جو مرد ہے کراؤں گا، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دے گا نا، ایسا انتظام کرے گا تمہارے گھر انشاءاللہ ہر سال میلاد شریف ہوا کرے انشاءاللہ۔ لیکن نیت کرنا چاہیے، نیت تب جا کر کے کام بنتا ہے۔ آپ ذرا سنو، آقا بھی پیدا بھی نہیں ہوا تب بھی، آپ لوگ حج کو گئے ہوں گے، کتنے لوگ؟ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس کی برابر شیشے میں ادھر آگے کو شیشے میں ایک جگہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ پتھر ہے، اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے۔ حاجیوں نے دیکھا ہوگا، ابھی شیشہ لگا دیا، میں بھی رمضان کے بعد گیا تو دیکھا ہوں، سمجھ آ رہی بات؟ شیشہ لگا دیا تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے۔ مگر سنو، علماء بیٹھے، پوری تاریخ پڑھ لو، یہ نشان کب آئے یہ بھی تھوڑی سی بتا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد یعنی دیواریں بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ اب جہاں تک ہاتھ پہنچے گا وہاں تک بنائیں گے، اس کے بعد پاڑ باندھی جاتی ہے، بولو، یا اونچی چیز پہ کھڑے ہو کر کے اب پتھر رکھیں گے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پتھر لا رہے تھے، ڈھونڈوں کے پتھر لا رہے تھے، دیواروں پہ رکھ رہے تھے، جہاں تک ہاتھ پہنچا رکھ دیے، پھر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے دیوار چننے لگے۔ اس پتھر کا یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا، جتنی دیوار بڑھ رہی تھی اتنا ہی نیچے سے پتھر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ سبحان سمجھ آ رہی؟ اب اس پتھر پہ پاؤں کے نشان ہے، اسی پتھر پہ جو خانہ کعبہ کی چنائی کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ اب سنو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کتنی مرتبہ پہاڑ پر، جبل ابو القبیس ہے، پہاڑ پہ سے آئے گئے۔ بھئی ایک پتھر سے تو پورا عمارت بن گیا ہو، پوری عمارت کتنے پتھر لائے ہوں گے، لائے گئے تو، اور پتھریلا علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ، سب کچھ پتھریلا علاقہ، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں کے پاؤں سینکڑوں پتھروں پہ رکھے گئے ہوں گے۔ پتھریلا علاقہ تھا، کتنے پتھروں پہ رکھے گئے ہوں گے، مگر اس پتھر کے علاوہ کسی ایک پتھر پہ بھی ان کے پاؤں کا نشان نہیں ہے۔ اس پتھر کے علاوہ کسی اور پتھر پہ پاؤں کا نشان نہیں، تو پھر اس پتھر پہ پاؤں کا نشان کیسے آیا؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، اور میرے نبی کے پاؤں کا نشان کتنے پتھروں پر ہے؟ جہاں مزاروں پہ بھی لگے ہوئے، ادھر سنبل میں بھی ہے، اور نہ جانے کتنی جگہ پتھر میرے نبی نے پاؤں رکھا
نقش پا نہیں ہے تو پھر اسی پر کیوں آیا سنو پیارے، جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، پوری عمارت ہو گئی، اللہ نے کہا ابراہیم اپنی مزدوری لے لو۔ میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا مانگو، جو مانگو گا تک کیا جائے۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ابھی تک پاؤں کے نشان نہیں تھے، دعا مانگنے لگے، کہنے لگے اللہ تیرا آخری پیغمبر، تیرا آخری محبوب جو ہے، جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، اے اللہ اس آخری پیغمبر کو، اس آخری دنیا پہ جس کا نام محمد ہوگا اور آسمان پہ جس کا نام احمد ہوگا، اسی پیغمبر کو میری اولاد میں پیدا فرما دینا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی کا میلاد پڑھا، نام لیا، تو فجد میں پتھر نے اپنا کلیجہ موم کا کر دیا اور نام لیتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سمجھ میں آ رہی بات؟ تب آیا ہے یہ نشان۔ اس کے علاوہ اگر یہ معجزہ اگر ہوتا تو اور پتھروں پہ بھی ہو سکتا تھا، اور میرے نبی کا یہ معجزہ تھا، اگر گیلی زمین پہ پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں کا نشان نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سوکھی زمین پہ رکھ رہے ہیں تاکہ سن نہ جائے، اور کرری زمین پہ کرے سے کرے پتھر پہ رکھتے تھے تو وہ پتھر موم کا ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا اور پاؤں کا نشان چھپ جاتا تھا تاکہ نبی کے پاؤں میں تکلیف نہ ہو جائے۔ اندازہ لگا یہ پتھر ہو کر کے پتھر، اور آج کا انسان ہو کر کے کتنی تکلیفیں دیتا۔ بتاؤں کیسے تکلیفیں دیتا؟ اگر اجازت ہے تو سنو گے کیا؟ سنا دوں کیسے تکلیف دیتا، ذرا سنو۔ میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم بتاؤ کتنا پڑھ رہے ہو؟ سوچو، غور کرو۔ نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنی ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں؟ بس خالی کود کود کے نعرے لگا لیتا ہوں۔ اور ابھی 12ویں شریف کا موقع ہے، الحمدللہ تمہارے یہاں کے جلوس ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے، اس علاقے کا جلوس سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا بڑا جلوس نکلتا الحمدللہ، ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے یہاں کا جلوس، مگر اس میں بھی کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ چھت پہ بہن بیٹیاں کھڑی ہیں وہیں زیادہ کود کود کے نعرے لگاتے اور جھنڈے اچھالتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا اس کی رگوں میں شیطان؟ یہ کسے فیصلہ کرنا پڑا؟ میں نہیں سمجھ سکتا، قاری معراج ہمارے قاری شمس الحسن صاحب، یہ علماء نہیں سمجھ سکتے، مگر جس کی محفل میں ہو یار وہ تو جانتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے۔ جی پیار سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والا آپ بولیے تو دیکھو کیسے بولو گے، ماشاءاللہ۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ کیا بات ہے، بے شک رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ یہاں اس انجمن سے اس سے یہ اعلان ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہوگا، وہ چیز ہرگز استعمال نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے جلوس میں جو ہم آقا کے غلام بن کر نکلتے ہیں عشق میں کمی پیدا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی؟ عشق میں کمی پیدا کر دے۔
بہت سارے حضرت ٹرالیوں میں اس میں بڑے بڑے ڈی جے رکھے اور وہ پاکستان سے جو نعتیں آتی ہیں دھوں دھوں ٹوں ٹوں اور وہ میوزک کے ساتھ جو نعتیں آتی ہیں نا بس اس پہ بہت سارے نوجوان شرٹ اتاری یا رومال یا ہرے جھنڈے ہلا رہے کود رہے ناچ رہے. اب بتائیے یہ نبی کے غلام کا طریقہ ہے؟ نہیں. تم خود بتاؤ, آپ بتائیے نبی کے غلام یار پہلے کے آئے ہائے کیسے غلام تھے. سنا دو اجازت ہے جی. چہرہ دیکھ کر کے ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے. بے شک یار ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے. اور تم اگر غیر مسلموں کے محلے میں سے نکل جاؤ تو ادھری کو جملے پھینکتے ہو کہ ہم سب ایک ہیں اور یوں ہیں اور ایک ہے. ابا کا کہنا تو مانتا نہیں, ایک ہو گئی ہے بھائی بھائی میں یوں ہیں اور کود رہا کہ ہم سب ایک ہیں. کسی کا گھر میں گوبر پھینک رہا ہو, کسی کیوں ایسے باتیں کر رہا ہو جس سے تکلیف پہنچے, جس سے لوگ کہیں کہ یہ صاحب اسلام ہے اتنا برا. نہیں, اسلام کے سامنے لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے مگر ہم اگر سدھر جائیں اور آپ سدھر جائیں تو. بے شک سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم اور آپ اگر سدھر جائیں تب. اللہ بات یہ چل رہی تھی ہر رات میں گھر میں میری بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں اپنی بچیوں کو بٹھا لے اور بٹھا کر کے میرے نبی کی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور کہیں جب نبی پیدا ہوئے تھے تو خوشبو ہی خوشبو تھی. حضرت کئی لوگوں نے منبر شریف پہ بیٹھو, منظر صاحب بیٹھے, فون آئے ہیں ایسے جب میں نے تقریر بتایا حضرت ہم نے رات درود تاج پڑھی ہے میلاد شریف پڑھا تو جب فجر میں اٹھے تو ہمارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی. سبحان اللہ. خوشبو پھیلی ہوئی تھی, کسی اور میں خوشبو نہیں. ارے جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے آتے, میرے آقا خود تشریف لاتے. بے شک میرے آقا خود تشریف لاتے. اللہ اللہ ذرا آگے دیکھو پیارا نبی کو تکلیف مت دینا. کوئی اگر جھوٹ بولے گا نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولو. اب بتاؤ وہ جھوٹ بول لیا تو وہ نبی کا کہنا مان رہا؟ بولو. نبی نے فرمایا کہ کسی کو ستاؤ مت, اب ہم ستانے لگے تو وہ نبی کا کہنا مانا؟ نبی نے فرمایا کسی کو تکلیف مت دو, کسی کو ستاؤ مت, کسی پہ ظلم مت کرو, کسی کی غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, لڑائی جھگڑے مت کراؤ. یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دل میں جگہ رکھو, نفاق مت پھیلاؤ. اب یہ سب ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. بولو تو نبی کا کہنا مانا؟ اور جب نبی کا نہیں کہنا مانا تو نہ کہنا ماننے والوں کی تعداد ہماری آپ کی زیادہ ہوئی نہیں؟ اگر نبی کو راضی کرنا, نبی کو خوش کرنا, اللہ اور رسول کو راضی کرنا تو تمہیں نبی کی باتوں کو ماننا. بولو نبی کی باتوں کو ماننا, بولو نبی کی باتوں کو ماننا انشاءاللہ پڑے گا. اور پھر اگر دامن پھیلا کر کے مانگو تو انشاءاللہ سب کچھ ملا کرتا ہے. تکلیفیں سب کو آتی ہیں, پریشانیاں بھی سب کو آتی ہیں. یہیں تک نہیں میرے نبی کی بیٹی اتنی لاڈلی بیٹی, اتنی پیاری بیٹی جن کا نام سیدہ زینب ہے, اپنے ابا کے لیے جب ہجرت کر کے چلے گئے تڑپتی رہ گئی. کہتی تھی ابا جان مجھے بھی لے چلو, ابا مجھے بھی لے چلو, مگر کہا نہیں بیٹی تم مکے ہی میں رہ جاؤ. حضرت زینب رہ گئی ہے. معلوم ہے تمہیں کیا معاملہ ہوا تھا؟ سیدہ زینب امید سے تھی, بچے کی امید تھی, مگر ظالموں نے کیا کیا تھا اس وقت یہ عالم تھا, ان کے نیزہ مار دیا تھا. پیٹ میں ذکر نہیں کر سکتا, ذرا سمجھ جاؤ. پیٹ میں جب نیزہ مارا, پیٹ کے نیچے والے حصے میں اللہ اللہ اور یہاں تک کہ اونٹنی سے جب گر جاتی ہے تو خون جاری ہو گیا. اتنی تڑپ رہی تھی, بلک رہی تھی, اپنے ابا کی گود میں جا کر کے گر گئی. ابا جان اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے تو پوری زمین کو پلٹا کے رکھ دیتے, مگر سینے سے لگا کر کے کہنے لگے بیٹی ان اللہ مع الصابرین, بیٹی صبر کرو صبر کرو, اللہ تمہارے ساتھ میں بھلائی کرے گا. بے شک
اللہ تمہارے ساتھ میں بھلائی کرے. مگر کہاں اتنا بے صبر ہے انسان، اتنا بے صبر. قرآن کی ایک آیت ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. جی بے شک. ارے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز بھی قائم رکھی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تم نے اسی کو اللہ کی راہ میں کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور تم نے لوگوں کو برائی کا اچھائی سے بدلہ دیا. اولئک لہم عقبی الدار، اللہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے جن کی آخرت اچھی ہوگی، آخرت جن کے لیے آخرت میں بھلائی ہوگی، جن کا انجام اچھا ہوگا. یہی تو وہ لوگ ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، آئے ہائے اولئک لہم. اور آگے والی آیت دیکھو، صاف کہہ دیا قرآن میں جنت عدن، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کے باغات ہیں. یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوئے، وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے جو ماں باپ باپ دادا اگر ایمان والے ہو تو وہ بے شک. وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد، یہ بھی سب جنت میں داخل ہوں گے. بے شک. اور آگے کیا ہے؟ اللہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم. کیا کہیں گے؟ جو تم کہ السلام علیکم، مبارکباد پیش کریں گے. اللہ آج کے بعد صبر کرو گے؟ بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرو گے؟ لڑائی جھگڑے ان تمام باتوں سے دور رہو گے؟ بولو انشاءاللہ. جلوس پاک کو نا اتنا شاندار بناؤ، اتنا پیارا بناؤ، لوگ چرچا کریں، مثالیں دیں، اپنے نہیں غیر کہیں یار ہم نے جلوس تو بہت دیکھے، مگر جو جلوس آقا علیہ السلام کا ہوتا ہے عشق سے، تہذیب سے، پیار سے، محبت سے بھرا ہوا، ایسا جلوس دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا. بولو ایسے بناؤ گے؟ انشاءاللہ. بولو ایسے بناؤ گے؟ بولو. اور کوئی بھی ایسا نعرہ نہیں لگائے گا جو نعرہ فساد کا سبب بنے، جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ایسا نعرہ نہیں لگائے گا، اسلام اس کو ایسا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دے گا جو لڑائی کا سبب بنے، فساد کا. کیونکہ اللہ خود فرماتا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند کرتے ہی نہیں. اب سنو، میرے آقا جب پیدا ہوئے دنیا پہ تشریف لائے، حضرت حلیمہ لے گئی. وہ بیچ کی بات ہے تم نے سنی ہے مگر بڑی پیاری بات. حضرت حلیمہ لے گئی نا تو اس وقت یہ لائٹ وائٹ یہ چیز نہیں ہوتی تھی، ڈبی اور چراغ جلتے تھے. کیا جلتے تھے بولو پیارے؟ ڈبی اور چراغ جلتے تھے. حضرت حلیمہ لے گئی. میرے نبی لیٹے رہتے تھے تو نبی کے دانتوں سے، نبی کے چہرے سے وہ روشنی پھوٹتی تھی، پورے گھر میں اجالا رہتا تھا. کیا رہتا تھا پورے گھر میں؟ بولو اجالا. اب محلے کی عورتیں آپس میں چرچا کرتی تھی، ایک دوسرے سے کہتی تھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حلیمہ جب سے مکے میں گئی ہے اس دن سے اس کے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے حلیمہ کو کوئی مال مل گیا ہے. کہیں نہ کہیں بٹوا ہاتھ آ گیا. بٹوا حلیمہ کو خزانہ مل گیا، خزانہ.
کیونکہ پہلے لوگ سوتے ٹائم نا چراغ بند کر دیا کرتے تھے. جو پیسے والے ہوتے تھے وہ رات بھر جلایا کرتے, پتہ چلتا بڑا پیسہ ہے اس کے پاس. مگر حضرت حلیمہ چراغ نہیں جلاتی تھی, میرے نبی کے چہرے اور مسکراہٹ سے روشنی رہتی تھی. اب عورتوں میں چرچا, کہو معلوم ہے حلیمہ کو بٹوا مل گیا, حلیمہ کو خزانہ مل گیا. مگر عورت اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں. اتنا خراب ہوا پیٹ آج کی عورتوں کا. تو زیادہ تر جو عورتوں کا پیٹ خراب ہوتا معلوم کیسے ہوتا, یہ دو ایک دوسرے کی باتیں جو سن لیتی ہیں. جب تک وہ گیس نہیں نکلے گا اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا, چاہے تم پینٹ ٹاپ کچھ بھی کھا لیو. مگر سنو, وہ عورتیں چرچا کرتی تھی حلیمہ کو مال مل گیا, خزانہ مل گیا. 2-3 عورتوں سے نہیں رہ گیا, حلیمہ کے پاس پہنچی, سلام و کلام ہوا اور کہنے لگی حلیمہ تم جب سے مکے گئی ہو تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا, کیا ماجرا کیا معاملہ, لگ رہا تمہیں مال ہاتھ آ گیا. حلیمہ چھپا مت, اب تو تم بڑی مالدار ہو گئی ہو. حلیمہ مسکرا کر کے کہنے لگی ہاں مال تو ہاتھ آ گیا ہے, مگر سنو جب سے میں مکے سے آئی ہوں میں نے گھر میں آج تک چراغ جلایا ہی نہیں. اے سبحان اللہ, سبحان چراغ رات کو جلائے نہیں. عورتیں کہہ رہی حلیمہ اتنا جھوٹ تو مت بولو. 2-4 اور کہنے لگے حلیمہ ہم نے چھپ چھپ کے دیکھا تمہارے گھر کا اجالا, رات کے ہر حصے میں دیکھا. مگر حلیمہ کہنے لگی میرا یقین رکھو میں نے چراغ نہیں جلایا, ہاں اجالا تو ہوتا ہے, روشنی تو ہوتی ہے, تبھی تو چراغ نہیں جلاتے ہو. عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ بتاؤ پھر روشنی کائے کی ہوتی ہے, چراغ کائے کا جلتا ہے, اجالا کائے کا ہوتا ہے. حلیمہ کہنے لگی میری یہ دیوار میں طاق ہے, رات کو آ کر کے اس طاق میں سے دیکھ لینا کون سا چراغ جل رہا ہے. اس دن حلیمہ نے کہا بیٹا شیما ادھر آئی, کہا وہ طاق کے سامنے بالکل سیٹ پہ محمد عربی کو لٹا دو. اب میرے آقا لیٹے ہوئے چہرے سے اور دانتوں سے روشنی نکل رہی. اب عورت مانے گی سوئی نہیں, اور 3-4 کو ڈالے چلو چلو حلیمہ کا جھوٹ پکڑیں گے چلو. اور کیا پتا تھا کہ معاملہ ادھر الگ ہے. بہت کہہ رہی تھی چھپا رہی ہے, خزانہ اب نہیں آیا. جب انہوں نے طاق میں سے دیکھا میرے نبی نے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا, روشنی نکل رہی ہے. اور ہکا بکا رہ گئی, کہنے لگی ارے یہ چراغ کیا, اس بچے کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا, اگر چھت پہ لٹا دیا جائے تو پورے محلے کو روشن کر دیا جائے گا. ارے میں تو یہ کہتا ہوں اور تو ہوش میں آؤ, یہ وہ آقا ہے جن سے پورا زمانہ بلکہ دونوں جہان روشن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب عورتیں گھنٹوں دیکھتی رہی, ارے یہ تو اس صبح ہی آ گئی. کہنے لگی حلیمہ یہ بچے سے روشنی ہوتی. حلیمہ مسکرا کے بولی, حلیمہ بولی ایک بات اور بتاؤں, ادھر آؤ. عورتیں ہاں حلیمہ بتاؤ. کہا اگر تمہارے گھر کوئی بیمار ہو تو لے آنا. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا میری بکری بیمار تھی, شیما لے کے گئی, اسی بچے نے اپنا تلوہ ایسے کر کے پھیر دیا, ساری بکریوں میں جو وہ اچھی موٹی فربا جو ہے نا بکری, وہ وہی ہے جو مری کھری تھی. ساری بکریوں میں اچھی. اللہ اللہ. اب اگر عورت کو پتہ چل جائے نا کوئی میاں نکلا, میاں چاہے میرا خنڈا ہو, تب بھی 10-20 پہنچ جائیں گے. چل تو چاہو, ارے بولی جاتے دعا قبول, چٹا پٹ دعا قبول, چٹ منگنی پٹ بیا. اور 1 سال کے بعد پتہ چلا وہ بھی کسی کو لے کے بھاگ گیا. اللہ معاف فرمائے. اگر پتہ چل جائے ادھر تو بات سچی ہے بالکل. اللہ اللہ. عورت کہنے لگی حلیمہ بڑی پریشانی ہے, دعا کرا دیو.
کھل گئی سب، اب کھلنے لگی. کسی کا بچہ بیمار، کسی کا کوئی بیمار، کسی کا کچھ، لائن لگ گئی، لائن لگ گئی. اب میرے نبی کی ماں، دودھ پلانے والی ماں حلیمہ، دائی حلیمہ، پالنے والی ماں، اتنی لائن لگ گئی. شیمہ سے بولی لاؤ کسی برتن میں پانی لاؤ، برتن میں پانی لایا گیا، میرے نبی کے پاؤں دھلا دیے گئے اور حلیمہ نے کہا بانٹ لو، سب شفا پا جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور ترجمانی کر دی. واہ واہ بہت خوب. جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات. ہائے ہائے ہائے، اب تو بولی جاؤ یار پیار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اللہ، اب تو بس نبی کے پاؤں دھل رہے ہیں اور جا رہے آب حیات بن کے. اگر کوئی سانسیں نہیں آ رہی ہے، پانی پلا دیا تو کھڑا گھوم رہا ہے. سبحان اللہ. کہیں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، نبی کے پاؤں کا دھلا ہوا پانی پلا دیا تو اسے شفا مل گئی. بے شک. اب جب ٹائم پورا ہو گیا، 4 سال کے نبی ہوئے، ڈرنے لگی حلیمہ نا، کیونکہ معاملات ایسے ہوئے، کیونکہ سینہ بھی شق ہوا تھا. تو وہیں ایسے معاملات کہاں میں عبد المطلب کو یہ کیسے بچہ پلٹاؤں گی، کوئی حادثہ اس طرح نہ ہو، چلو جلدی چلو لے کے چلو. میرے نبی حلیمہ کی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے جا رہے تھے. جب کچھ دور مکہ شریف رہ گئے نا، تو ایک عورت اپنے بال پکڑے ہوئے اور کنویں کے پاس رو رہی تھی. کیوں رو رہی ہے؟ پوچھا رو رہی ہے. اب حلیمہ کی اونٹنی رک گئی، اتری. کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا بہن میرا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، مجھے پیاس کی حاجت تھی، میں نے سوچا کہ دیکھوں کنویں میں پانی ہے کہ نہیں. وہ میری گودی سے مچلا اور مجھ سے چھوٹ گیا اس کنویں میں. کچھ دیر ہو گئی، اب تو مر بھی چکا ہوگا، مگر میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، مجھے مارے یا کیا کرے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. کم سے کم مرا ہوا صحیح مجھے میرا بچہ مل جاتا. اس بچے کو رو رہی. اب میرے نبی نے جب روتا ہوا دیکھا، 4 سال کا نبی کنویں کی طرف چلے. حضرت حلیمہ نے ڈانٹ کے پکڑ لیا کہ نہیں بیٹا اس کنویں مت جانا، کیونکہ ماں تھی وہ. مگر میرے نبی نے کہا نہیں ماں، میں وہ ہوں جو روتے ہوں کہ آنسوؤں کو پوچھنے آیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو کسی نے کہا جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی. پیار سے بولو نا سبحان اللہ. جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. بے شک بے شک. دامان کریم کی وسعت ذرا دیکھو، ہم جیسے نکموں کو چادر میں چھپاتے ہیں. اس آس پہ جیتے ہیں، کہتے کوئی آ کر چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. میرے نبی کرم
آقا لے گئے. اب جیسے ہی میرے نبی پڑے حضرت حلیمہ نے نبی کو پکڑ لیا. میرے نبی نے کنویں کو دیکھا اور تھوک دیا, اور جیسے ہی کنویں میں تھوکا وہ بچہ کنویں کے پانی کے اوپر تیرتا ہوا من پہ آ کر کے رکھ گیا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. جن کا بھر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اس آس پہ جیتے ہیں, کہتے کوئی آ کر چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اور یہ زین العابدین بھائی سنیں, چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, چلو تم کو مدینے میں, اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اب بچہ من پر رکھ گیا لیکن انتقال. ہاں انشاءاللہ. اب وہ بچہ جو تھا نا من پہ, بس آخری بات ہو رہی ہے, اب سلام ہونے والا, بس آخری بات. یہ تو آپ لوگوں کی محبت. تو اب ہوا یوں, اللہ برکت فرمائے. تو اب وہ بچہ وہاں انتقال, انہوں نے دیکھا کہ بچے نے تھوک دیا تو کنویں نے بچہ دے دیا, مطلب کنویں کا پانی ابلا اور بچہ آ گیا. وہ حلیمہ کے قدموں پہ آ گئی, او کتنی مبارک ماں ہو, تم نے ایسا بچہ جنم دیا, کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ کہ تمہارا بیٹا اتنا لاڈلا کا میں نے جنم نہیں دیا, جنم تو آمنہ نے دیا. میری سعادت مندی ہے کہ اس بچے کو میں نے اپنے گھر رکھا. کہاں جو بچہ اگر تھوک دے تو پانی ابل آئے, اگر یہ بچہ پھونک دے تو سانسیں واپس آ جائے. کہ اس بچے سے کہہ دو, اس بچے سے کہہ دو. میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا, مولا مجھ سے یہ روتی ہوئی نہیں دیکھی جا رہی ہے, اے اللہ اس کا بیٹا اسے عطا کر دے. بچہ کلکاریاں مارنے لگا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. آقا کی پیدائش, آقا کا ذکر, آقا کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرو, اپنے گھر میں ذکر کیا کرو, تاکہ فرشتے کہیں آقا تیرے محبوب کا چرچا ہر گھر میں. بولو کرو گے؟ عورتیں ضرور اس بات کو عمل میں لائیں, مانگا کریں. کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو رکھا کریں. بس میری گفتگو ختم ہے. 2 شعر کے لیے جو حضرت نے کہا ہے مجھ سے, ہاں سمجھ میں آ رہی ہے تو میں 2 شعر پڑھ دوں. حالانکہ شروع میں پڑھتا تو سینے میں تھوڑی سی جان تھی, اب میں بھی اللہ برکت فرمائے روزانہ بولنا پڑتا ہے. اور پھر جو اشعار انہوں نے بتایا نا, اس کے لیے تھوڑے انرجی بھی چاہیے, تھوڑی جان چاہیے. مگر کوئی بات نہیں ہے یار, ایک شعر ہے, نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. پڑھ دوں.
میں کیسے نعت لکھوں. یہ بھی انہی کا کلام ہے جو میں نے پہلے پڑھا تھا. شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب جو مولانا سعید احمد رجپوری جو ہیں، یہ بھی انہی کا کلام ہے. پڑھ دو دو شعر چینل والوں. ماشاءاللہ. میں کیسے نعت لکھوں آقا، نعت تمہاری نعت نبی کی نعت، میں کیسے نعت لکھوں آقا، نعت تمہاری نعت نبی کی نعت، میں کیسے نعت لکھوں. نعت نبی کیسے نعت لکھوں آقا، نعت تمہاری نعت نبی کی نعت، میں کیسے نعت لکھوں. ابو بکر نے دیکھا تم کو بولے یہ ذیشان، پیار سے بولو. ابو بکر نے دیکھا تم کو بولے یہ ذیشان، ابو جہل نے دیکھا تم کو کہنے لگا انسان. دونوں کی بولیوں فرق. ابو بکر نے دیکھا تم کو کہنے لگے یہ ذیشان، ابو جہل نے دیکھا تم کو کہنے لگا انسان. میرے آقا نور خدا ہے میرا ایمان، میں کیسے نعت لکھوں آقا، نعت تمہاری نعت، میں کیسے بولو نا، میں کیسے نعت. آخری شعر ایک پڑھتا ہوں بڑا پیارا. بھوک لگے روزے میں تو صبر سے لینا کام، اور بھوک لگے روزے میں تو صبر سے لینا کام، پیاس لگے تو عشق و وفا کا پی لینا تم جام. بھوک لگے روزے میں تو صبر سے لینا کام، پیاس لگے تو عشق و وفا کا پی لینا تم جام. اور بلکہ مجاہد یاد کرو تم کربل کا میدان، میں کیسے نعت لکھوں آقا،
کو سلامت رکھے، ہمارے زین العابدین بھائی کے بچے کو، سعید کو مولا اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اور سب کے بچوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جن کے یہاں بچے ہیں اللہ ان کو بچے عطا فرما دے، ہمارے جو یہ علماء ان کی بچیوں کی جس کی شادی ہونے والی ہو گئی اللہ سب کا نصیب اچھا کر دے، میرے بھی علم اور عمل میں برکت عطا فرما۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔